السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، رسائل و مسائل، اور اس میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے جو علمی سوالات کیے جاتے تھے وہ اس کے اندر اکٹھے کیے گئے، جو کہ ترجمان القرآن کے اندر شائع بھی کیے جاتے تھے۔ تو آج اس میں ایک اہم سوال جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، بہت اہم سوال ہے، بلکہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی 3320، اس کے بارے میں سوال ہے، جو دیگر کتابوں میں بھی یہ حدیث آئی۔ تو آئیے اس سوال کو پڑھتے ہیں، جو مکھی سے متعلق ایک روایت ہے، اس کے بارے میں یہ سوال ہے۔ تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں، پھر مولانا مودودی کا اس پر فہم یا جواب ملاحظہ ساتھ ہی کرتے ہیں۔ آپ سے سوال پوچھا گیا، یہ سوال ہے 387 پیج کے اوپر، 322 نمبر سوال ہے، اور ترجمان القرآن میں اکتوبر نومبر میں 1952 میں شائع بھی کیا گیا۔ تو سوال ہے، اگر مکھی کسی پینے کی چیز میں گر جائے تو اسے غوطہ دے کر نکالو، کیونکہ اس کے ایک پر میں، جو پر ہوتے ہیں نا، اس میں ایک پر میں بیماری ہوتی ہے اور دوسرے میں شفا۔ مہربانی کر کے اس حدیث کی تشریح کر دیجئے۔ آگے مولانا مودودی کا جواب ہے اس روایت کے بارے میں، وہ ذرا غور سے سنیے گا۔ اس مضمون کی روایات صحیح بخاری نے اور کتاب الطب میں بھی نقل کی ہیں، نیز ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد اور دیگر کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ بعض شارحین نے اس حدیث کے الفاظ کو ٹھیک انہی لغوی معنی میں لیا ہے، اور اس کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ فی الواقعہ مکھی کے ایک پر میں زہر اور دوسرے میں اس کا تریاق پایا جاتا ہے، یعنی زہر کا توڑ جسے کہہ لیں۔ اس لیے جب یہ کسی کھانے پینے کی چیز میں گر جائے تو اسے ڈبو کر نکالا جائے۔ اور بعض نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دراصل اسے بے جا غرور کا علاج کرنا چاہتے تھے، جس کی بنا پر بعض لوگ دودھ کے اس پیالے یا سالن کی اس پوری رکابی سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں جس میں مکھی گری ہو، اور پھر یا تو اسے پھینک دیتے ہیں یا اپنے خادموں کو کھانے کے لیے دے دیتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کا غرور توڑنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مکھی اگر تمہارے کھانے میں گر جائے تو اسے ڈبو کر نکالو اور پھر اس کھانے کو کھاؤ، کہ اس کے ایک پر میں بیماری، یعنی کبر و غرور کی بیماری، جو اسے دیکھ کر تمہارے نفس میں پیدا ہوتی ہے، اور دوسرے پر میں اس کا تریاق، یعنی اس کبر و غرور کا علاج، جس کی وجہ سے تم ایسے کھانے کو پھینک دیتے ہو یا اپنے خادموں کو کھلاتے ہو۔ اس معنی کی تائید وہ احادیث بھی کرتی ہیں جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برتن میں تھوڑا سا کھانا چھوڑ کر اٹھ جانے کو ناپسند فرمایا ہے، اور حکم دیا ہے کہ اپنی رکابی کو صاف کر کے اٹھو، یعنی اپنے برتن کو صحیح طریقے سے صاف کر کے اٹھو۔ اس حکم کی وجہ یہی ہے کہ جو شخص اس طرح برتن میں کچھ چھوڑ کر اٹھتا ہے، وہ گویا یہ چاہتا ہے یا تو اس کے بقیہ کھانے کو پھینک دیا جائے یا اسے کوئی دوسرا کھا لے۔ تو یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسا سوال جو کہ حدیث کے جو طالب علم ہیں ان کو اکثر پیش آتا ہے، کہ جب وہ اس حدیث کے اوپر پہنچتے ہیں صحیح بخاری اور دیگر کتابوں کے اندر، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اس مسئلے پہ پھنس جاتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر تو کھانے میں اگر مکھی گری ہو تو اس کو ہم چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ تو یہ مولانا مودودی سے جب سوال پوچھا اس روایت کے بارے میں، تو آپ نے ان لوگوں کو، ان طالب علموں کو جواب دیا کہ بھائی اس کے اندر دراصل اس کی حکمت سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ یہ کبر اور تکبر کا علاج ہے جو اس وقت کے لوگوں کو بتایا گیا، سمجھایا گیا کہ ایسے کھانے کو بھی ضائع نہیں کرنا جس کے اندر مکھی گر جائے، اس کو آپ نکال دیں اس میں سے اور اس کھانے کو تناول فرما لیں، یہ نہ کریں کہ اس کو یا ضائع کر دیں
یا غریبوں کو، اپنے سے جو نچلے طبقے کے ہیں ان لوگوں کو دیا جائے، بلکہ جو چیز آپ کو اس طرح پسند نہیں آ رہی اس میں بھی آپ کے لیے کبر یا تکبر کا بھی ایک تریاق ہے، جس کو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے احسن طریقے سے سمجھایا۔ بہرحال ہمارے کچھ علماء، ہمارے کچھ لوگ، ہمارے کچھ طبی ماہرین اس کو لٹرل بھی لیتے ہیں کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ مکھی کے اندر کچھ شفا بھی پائی جاتی ہے، یعنی عام مکھی، گھروں والی جو مکھی ہوتی ہے، اس کے اندر وہ شہد والی مکھی کا ذکر بہرحال نہیں لیا گیا۔ تو اس لیے اللہ کریم سے دعا ہے ہمیں علماء کی رائے سے استفادہ کرنے والا اور اس کے حوالے سے احادیث کو سمجھنے والا بنائے۔ اللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔